Bismillah Sela Processing Plant, BSP. 6 بلین کے راؤنڈ اباؤٹ ہماری لوکل سیل ہے. جب میں پہنچا لاڑی اڈے تو کرایہ نہیں تھا، تو بس والے نے بھی نہ بٹھایا. تو اس وقت کو 20 روپے لاہور کا کرایہ ہوتا تھا، تو وہ 20 روپے بھی میری جیب میں نہیں تھے. کوئی ایسی نہیں ہے. اب پوری دنیا تقریباً ہم الحمدللہ گھوم چکے ہیں، یورپ ہو، گلف ہو، ہر جگہ. کیونکہ مجھے یاد ہے جب اسکول میں کہا جاتا تھا ذوالفقار کی فیس معاف ہے، تو میں ایک اپنی ہی شرم میں، اپنی ہی انا میں مر جاتا تھا. ناظرین، آپ کا میزبان مظہر حسین، آپ دیکھ رہے ہیں BHL. ناظرین، آج ہم موجود ہیں بسم اللہ رائس مل میں، اور آج ہم آپ کو ملاقات کروائیں گے چیف ایگزیکٹو بسم اللہ رائس مل چودھری ذوالفقار سے، اور ان کی زندگی کے بارے میں حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ انہوں نے پستی سے بلندی کا سفر کیسے طے کیا، اس دوران ان کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں. Bismillah Sela Processing Plant, BSP, is one of the largest rice producers and exporters of Pakistan. تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں ان کی جانب اور ان سے سوال و جواب کرتے ہیں. مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. مزدوری، پلے داری، غربت سے پاکستان کے ٹاپ 3 رائس ایکسپورٹر بننے تک کا یہ سفر کیسا رہا؟ اس دوران کیا کیا مشکلات پیش آئی؟ جی تھینک یو. ایک تو BHL نیوز کا میں بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارا انٹرویو کرنا انہوں نے اپنے چینل پہ ایک باعث فخر اور عزت ہمیں دی. اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں BHL ٹیم کا، اور مظہر بھائی آپ کا، کہ آپ کی مہربانی، آپ نے وقت نکالا. دیکھیں، انسان جو بھی آج تک اس ہسٹری ہے کہ جس نے بھی ترقی کی ہے، اس ترقی کرنے سے پہلے وہ اپنے کچھ آئیڈیاز سوچتے ہیں. تو میں نے اپنے کیریئر کا آغاز 20,000 روپے کی نوکری چھوڑ کر بزنس سے سٹارٹ کیا، اور اس وقت میرے پاس 1 روپیہ بھی اپنا نہیں تھا. کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بھی کوئی بہت بڑا نہیں تھا. سب لوگ فیملیز مزدوری کرتے تھے. تو الحمدللہ میں نے آئیڈیا سوچا، اس آئیڈیا پہ محنت کی، اور ساتھ اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے آج الحمدللہ ہم پاکستان کے ٹاپ 3 ایکسپورٹر بن گئے ہیں. جب والدین کی ساتھ دعائیں ہوں، اللہ کی رحمت ہو، اور آپ اپنے آئیڈیا پہ، اپنے نظریے پہ ڈٹ جائیں، تو اس وقت میرا خیال میں مشکلات رہتی نہیں ہیں. وہ آپ کے لیے مشکلات بھی آسانی بن جاتی ہیں، اور آپ اپنے سفر کی طرف گامزن رہتے ہیں، اور مستقل مزاجی کے ساتھ آپ اس آئیڈیا پہ، اس ارادے پہ ڈٹے رہیں، تو مشکلات ختم ہو کر آپ اپنے سفر تک پہنچ پاتے ہیں. اچھا، آپ نے غربت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور غربت کی زندگی اور اب امارت کی زندگی، اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ اب میں اور تب میں کیا فرق ہے، اور اس دوران جو ہے آپ کو جو مشکلات آئیں وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. اور اس میں گمان میں بھی تھا کہ آپ کو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے، کہ آپ یہ کبھی سوچا تھا اپنے سوالے؟ دیکھیں جی، جب غربت تھی اور میرے باپ اس شہر میں مزدوری کرتے تھے، اس وقت بھی روٹی کھا کے رات کو الحمدللہ کرتے تھے، اور آج الحمدللہ دنیا کی ساری آسائشیں ایک اچھی زندگی گزارنے کی ہیں ہمارے پاس. تو آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اس قابل سمجھا. دیکھیں، مجھے تو آج بھی یہ خواب لگتا ہے کہ جو تنکا جوڑ کے اتنا بڑا ہم نے گونسلہ بنایا ہے، آج ایک اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا ہے، تو یہ ہمیں تو خواب لگتا ہے. تو اس لیے میں تو پہلی زندگی سے بھی الحمدللہ اس وقت بھی مطمئن تھے، اور آج بھی اس زندگی میں بھی مطمئن ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، اور جو اس نے ہمیں رزق دیا، اور اس کو ہم جن لوگ اس کے مستحق ہیں، ہمارے عزیز و اقارب، ان میں ہم تقسیم کر رہے ہیں. آپ کی جو مل ہے یہ کتنے رقبے پر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کتنی برانچز ہیں، اور آپ کے جو ورکر ہے وہ کتنا ہے ٹوٹل جو اس مل میں کام کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں پہ ابھی ہم بیٹھے ہیں، جو یہ یونٹ ہے، میرا خیال ہے کوئی آلموسٹ کوئی 24 سے 25 ایکڑ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور اس میں بھی میرا خیال ہے کوئی 200-300 آدمی ڈیلی ویجز اور ریگولر بیسس اور کنٹریکٹ بیس پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 300 سے 400 لوگ یہ ہیں. اور اس کے علاوہ شہر کے اندر کوئی 3-4 یونٹ ہیں، وہاں پہ بھی ایک یونٹ میں کوئی 100-150 آدمی مزدوری کر رہا ہے.
تو یہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اکثر میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈاکیے کی صورت میں بھیجا ہے اور رزق جو ہمیں دیا ایک ڈاک کی صورت میں دیا ہے. ڈاکیے کا کام ہے ڈاک کو اگلے تک پہنچانا، اس کی امانت کو پہنچانا. رزق ہمارے پاس ڈاک ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب تک اس ڈاک کو ہم ایمانداری سے اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی، بیوی بچوں، ملازم، امپلائی، سپلائر، بائر، ان سب لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اس وقت تک میرا اللہ پہ یقین ہے کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے اور یہ کاروبار بڑھتا جائے گا. اور جس دن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاک پہنچانے میں ہم نے کہیں بھی کوتاہی کی، کسی کے ساتھ بھی بے ایمانی کی، کسی کا حق تلفی کیا، اس نے اللہ تعالیٰ یہ ڈاک تقسیم کرنے کا ذریعہ کسی اور کو دے دے گا. کیونکہ جب تک قیامت تک اللہ تعالیٰ نے رزق تقسیم کرنا ہے سب میں. تو جس دن بندہ کسی کے بارے میں سوچتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے اور ایک نیا ڈاکیہ لے آتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہم سے زیادہ خوبصورت، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم سے زیادہ قابل اور لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے سسٹم کو بند نہیں کرنا ہے، اس لیے ہم الحمدللہ یہ جو رزق تقسیم کرنے کا ذریعہ ہے پوری ایمانداری سے کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ اس ضلع ننکانی کی سب سے بڑی مل اور پاکستان کے ٹاپ 3 ہم الحمدللہ ایکسپورٹر بن چکے ہیں. اندرون اور بیرون ملک آپ کی جو سالانہ چاول کی سیل ہے وہ کتنی ہے، اور آپ سالانہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں حکومت کو؟ دیکھیں جی الحمدللہ 6 بلین کے راؤنڈ اباؤٹ ہماری لوکل سیل ہے، جس میں برانڈ میں بھی ہے اور بغیر برانڈ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور 6 بلین کا ہم زیر مبادلہ پاکستان کو ہر سال دے رہے ہیں. اور یہ الحمدللہ ایک رائس ہمارا جو سیکٹر ہے، ایک یہ واحد انڈسٹری ہے جس میں کسی بھی ایکسپورٹر کو آج تک کوئی مراحت نہیں دی گئی. آپ کے ذرائع سے ہم پاکستان سے کی گورنمنٹ سے بھی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹیکسٹائل کے بعد رائس سیکٹر ایک ایسا ہے جس کو آج تک انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا گیا. میری آپ کے چینل کے وساطت سے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، عوام میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ ہے، ہمارے منسٹر ٹریڈ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا کیونکہ ضلع میں کوئی 25-30 ملیں ہیں، ان کو سیکٹر سے نکال کر اب انڈسٹری کا درجہ دیا جائے، کیونکہ ٹیکسٹائل کے بعد دوسرا بڑا یہ سیکٹر ہے جو ملک کو زیر مبادلہ دے رہا ہے اور جس سے یہ ملک چل رہا ہے. زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں انسان کو، اور کوئی ایسی مشکل جو ابھی تک یاد ہو اور کوئی آپ کو اس مشکل سے آپ نے کوئی سبق حاصل کیا ہو؟ دیکھیں جی نو ڈاؤٹ یہاں تک پہنچنے کے لیے بڑے ہی مسائل ہیں. پاکستان میں ایک بزنس مین کو بہت سے مسائل ہیں. اس نے انڈسٹری لگانی ہے، کمپنی بنانی ہے، وابڈا سے لے کر ہر محکمے میں لوگ بیٹھے ہیں جو مسائل ہی مسائل کھڑے کرتے ہیں، کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، وہ چاہے کوئی بھی محکمہ ہو، وابڈا ہو، پٹوار ہو، اینی تھنگ، کوئی بھی چیز ہو، تو اس میں مشکلات تو دیکھیں آتی رہی ہیں زندگی میں. میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارا کام مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اپنے مقصد پہ، اپنے تعین پہ ڈٹے رہنا ہے. تو جو آپ نے سوال کیا زندگی میں کوئی ایسی مشکلات جو آج بھی یاد ہو، تو مجھے یاد ہے جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا تو میں، کیونکہ میرے پاس کوئی کنوینس گاڑی یا کوئی چیز نہیں تھی، تو بائی بس جاتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے جانا تھا مرید کے وہاں پہ کوئی چاول کا سیمپل دینا تھا، واپسی آنا تھا، تو میرے پاس کرایہ نہیں تھا. تو جب میں پہنچا لاڑی اڈے تو کرایہ نہیں تھا، تو بس والے نے بھی نہ بٹھایا. تو وہ رات مجھے یاد ہے کہ میں نے داتا صاحب گزاری تھی. تو صبح اٹھ کے تو ایز اے اسٹوڈنٹ بن کے میں نے وہ سفر کیا اور بچے کی پہنچا. تو وہ مجھے آج بھی دن یاد ہے کہ جب میرے پاس اس وقت کو 20 روپے لاہور کا کرایہ ہوتا تھا، تو وہ 20 روپے بھی میری جیب میں نہیں تھے. اچھا، زندگی کی کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو اور اس کی تمنا ہو کہ یہ پوری ہو؟ کہ جی خواہشات تو جو میری ذاتی ضرورت کی ہیں وہ تو الحمدللہ کوئی ایسی نہیں ہے. پوری دنیا تقریباً ہم الحمدللہ گھوم چکے ہیں، یورپ ہو، گلف ہو، ہر جگہ. کچھ چیزیں سوچی تھی، کیا سوچی تھی کہ جن زندگی میں مشکلات سے ہم گزرے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے، ہمارے دوست، ہمارے اس شہر کے لوگ اس چیز سے وہ نہ گزریں جن میں نے زندگی میں جب کام شروع کیا تھا سوچا تھا کہ جب بہن کی شادی کی تھی تو ہمیں پتہ تھا کتنے مسائل آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے سوچا تھا کہ ہم کبھی ہمیں اللہ دے تو ہم بھی اجتماعی شادیاں کریں گے، وہ اللہ نے پوری کی. اچھا، اب تک آپ جو اجتماعی شادیاں ہیں، کتنی بچیوں کی آپ شادیاں کروا چکے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 200 کے قریب میرا خیال ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ بچیاں بہنیں ہیں جن کو فنڈ جاتے ہیں. ایک یہ خواہش تھی جو الحمدللہ اللہ نے میری پوری کی, اور دعا ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے. اور دوسری میری ایک خواہش زندگی میں تھی کہ جب اسکول میں پڑھتا تھا, ہمارے ایریے میں اسکول ہے آلو سن پبلک اسکول, وہاں پہ میری اسکول کی فیس معاف تھی. تو میں نے دل میں جب کام سٹارٹ کیا یہ سوچا تھا کہ کبھی میں اسکول ایسا بناؤں جہاں پہ میں بچوں کو فری ایجوکیشن دے سکوں. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی میری خواہش اور شوق پورا کیا, لیکن جس لیول کا میں نے سوچا ہے اس لیول کا ابھی تک میں وہ دے پایا نہیں ہوں اس علاقے کے لوگوں کو, ان غریب بچیوں کو. کیونکہ میری خواہش ہے کہ وہ اسکول ایلیٹ کلاس کا, ہائی لیول کا اچھی ایجوکیشن ہو. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے وسائل دے کہ اس کی اچھی میں بلڈنگ, اچھی وردی, اچھے کپڑے, اچھی چیزیں ان بچوں کو دے سکوں اور معاشرے میں وہ باعث زندگی گزار سکے. اور وہ اسکول چل رہا ہے, اور آج تک میں نے اس اسکول میں جا کے وزٹ نہیں کیا, ایک سسٹم بنا دیا, وہ سسٹم کے تحت چل رہے ہیں تاکہ وہ اس بچے میں خود اعتمادی ختم نہ ہو. کیونکہ مجھے یاد ہے جب اسکول میں کہا جاتا تھا ذوالفقار کی فیس معاف ہے, تو میں ایک اپنی ہی شرم میں, اپنی ہی انا میں مر جاتا تھا. تو ہم نہیں چاہتے کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ایسا کچھ فیل ہو کہ ہم کسی زکوٰۃ پہ یا کسی ایسے اسکول میں پڑھ رہے ہیں جہاں پہ ہماری فیس معاف ہے. اس کے بعد ایک دل میں میری خواہش ہے, وہ خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے گنجائش دے تو میری خواہش ہے کہ میں اپنے شہر میں ایک فری دسترخوان لگانا چاہ رہا ہوں. وہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے وسائل سے نوازے کہ وہ ہم دسترخوان لگائیں, اور وہاں پہ جن لوگوں کے گھروں میں چولہا نہیں ہے یا جو اچھا کھانا نہیں کھا سکتے ان کو ہم کھانا کھلا سکیں. اچھا, رائس کی جو فیلڈ ہے اس میں جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو آپ کا کیا پیغام ہے, کیا ان کو آپ نصیحت کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, میں اپنے اکثر دوستوں کو کہتا ہوں, بہت سے دوست ایسے ہیں جن کو کوئی نوکری میں مسائل ہوتے ہیں, تو میں ان کو بلکہ مبارک دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے لیے آج ترقی کا دروازہ کھول دیا ہے. تو جو لوگ کاروبار میں آنا چاہ رہے ہیں, ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق, پرافٹ, پیسہ 90% بزنس میں رکھا ہے, 10% نوکری پیشہ لوگوں کے لیے رکھا ہے. تو جو اس کاروبار میں آئے ہیں ان کو تکلیف آتی ہیں, مسائل آتے ہیں سیلز کے, پرچیز کے اور دوسرے سارے, ان سے گھبرائیں نہیں. مارکیٹ میں نشیب و فراز آتے ہیں, وہ گھبرائیں نہیں, ڈٹ کے رہیں, اور انشاءاللہ ایک دن وہ بھی اس انڈسٹری کے ٹاپ 1 لوگوں میں شمار ہوں گے. اس لیے ان نوجوانوں سے, آپ میرے شہر کے جتنے نوجوان لڑکے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے, بجائے گلی محلے اور چوکوں میں بیٹھنے کے, لوگوں کے اندازے لگانے پہ, گورنمنٹ کو تنقید کرنے پہ, ان اپنے لیے سوچیں, اپنے گھر کے چولہے کے لیے سوچیں, اپنے ماں باپ کا ساتھ دیں. باپ ان کا مزدوری کرنے گیا ہوا ہے اور وہ شام کو بیٹھ کے عمران خان کی بات کرتے ہیں کہ وہ ملک نہیں ٹھیک چلا رہا ہے. بھائی خدارا پہلے اپنے گھر کو چلانا سیکھیں, جب گھر ٹھیک ہو جائے گا ملک خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, مستقبل میں بلدیاتی یا دوسرے جو الیکشن ہوتے ہیں ان میں کوئی حصہ لینے کا کوئی سوچا ہے؟ دیکھیں جی, کہ خدمت کرنے کا الحمدللہ ہمیں بہت شوق ہے, لیکن سیاست کے ذریعے کبھی نہیں سوچا اور نہ ہی کوئی ایسا ارادہ ہے. لیکن یہ ضرور خواہش ہے کہ کسی کا بھی کوئی کام ہو اور میں اس کے کام آ سکوں, یہ میں اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں. وہ سیاست سے دور رہ کے بھی کر سکتے ہیں اور سیاست کے اندر آ کے بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا بزنس اتنا بڑا ہے کہ ابھی مجھ سے بزنس سے باہر نکلا ہی نہیں جاتا, اس لیے کبھی اس بارے میں نے نہیں سوچا. آخر میں جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام؟ دیکھیں جی, جو میرے چاہنے والے ہیں, میرے بہت سے دوست احباب ہیں, اس شہر کے لوگ ہیں جو ہمیشہ ہی میری مشکل وقت میں, ہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ رہے ہیں. ایک تو آپ کی وساطت سے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کوئی بھی مشکل وقت آیا وہ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے. ان دوستوں کا میں شکر گزار ہوں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میری اور دوستی ایسے ہی قائم دائم رہے. اور جو دوست منافقت کرتے ہیں وہ دوست ہوتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کے دکھ سکھ ہر مشکل وقت میں ساتھ ہو. جی ناظرین, یہ تھے چودھری ذوالفقار علی جو کہ چیف ایگزیکٹو بسم اللہ رائس مل ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے اپنی زندگی کے واقعات کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا. انہوں نے غربت سے یہ بلندی کا, عروج کا سفر کیسے طے کیا, یہ انہوں نے بتایا ہمیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اگلی ویڈیو میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان مظہر حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.